آپ جیسی خواتین اگر پارلیمنٹ میں ہوں گی تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ خواتین کی ترقی، خواتین کی پروٹیکشن، خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ایک زبانوں کی بات کریں۔ یا ہمیں اپنی یہ جو کیمپینز کا رخ ہے مردوں کی طرف نہیں کرنا چاہیے؟ مرد قانون ساز ہیں، وہ بھی اگر عورتوں سے ہمدردی رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ہمدردیاں بھی ہمارے کام آتی ہیں۔ وہ جو باقی نصف آبادی ہے مرد حضرات کی، وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، ہم سے الگ نہیں ہے۔ صنفی مساوات جو ہے یہ عورت فاؤنڈیشن کا ایک خواب ہے۔ السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید۔ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کی آدھی آبادی ترقی نہ کرے، اور شاید یہی سمجھتے ہوئے آج ہماری حکومت کو بھی اس چیز کا احساس ہوا ہے اور ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ خواتین کو بھی مساوی حقوق مل سکیں، انہیں بھی ڈیولپمنٹ کا، ارتقاء کا، بااختیار ہونے کا پورا موقع مل سکے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ، جو کہ ہماری صوبائی وزیر ہیں سندھ کی فار ویمنس ڈیولپمنٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مہناز رحمان صاحبہ، جو کہ عورت فاؤنڈیشن سندھ کی ریجنل ڈائریکٹر ہیں۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ توقیر فاطمہ صاحبہ، اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارے ہاں بہت سارے قوانین بھی بن چکے ہیں، خواتین کی امپاورمنٹ کو یا انہیں اختیار دینے کے لیے ایک جد و جہد نظر آ رہی ہے، اور آپ جیسی خواتین اگر پارلیمنٹ میں ہوں گی تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے۔ ہمیں بہت امید ہوتی ہے کہ برابری کے یا مساوی حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے، لیکن پرابلم وہاں آتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک عورت کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں جائے۔ تو آپ کی جو منسٹری ہے صوبائی سطح پر کہاں سے شروع کر رہی ہے، وہ پہلا قدم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں وہاں کی قائد بھی ایک خاتون تھیں، اور انہوں نے ہمیشہ خواتین کو بااختیار بناتے ہوئے ان کو ان کے حقوق سے آگاہی ضرور دی، اور حقوق کی آگاہی میں ان لوگوں تک پہنچنا جو گاؤں، قصبے اور شہروں سے تعلق رکھتی ہیں وہ ضروری تھا۔ لہٰذا جب بھی گورنمنٹ نے اپنا اسٹیپ لیا تو اس میں سب سے پہلے خواتین کو ان کی آگاہی کی مہم سے سٹارٹ کیا ہے، اور ہم نے بھی آتے ہی یہی کام کیا کہ ہم نے وہ کمپلیکس، وہ کرائسس سینٹر اور اپنے میڈیا کے تھرو اپنے جو بھی قوانین ہیں جو ان کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں، جو ان کو سیکیور کر سکتے ہیں، وہ پروگرام کی آگاہی کا پروگرام شروع کیا، اور اسی لیے ہر صوبے کے ہر ضلع میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے سینٹر قائم کیے جائیں جو میڈیا کے تھرو خود آئیڈینٹیفائی کریں۔ ایسے سینٹرز موجود ہیں، ابھی تک کتنے بن چکے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 4 کرائسس سینٹر ہیں، اور 4 ہمارے وومن کمپلیننٹ کرائسس سینٹر ہے، اور ایک وومن کمپلیکس ہے جو کہ بھی نذیر آباد میں ہے۔ مہناز، آپ تو کیونکہ ان دا فیلڈ اتنا کام کر رہی ہوتی ہیں، ایسی خواتین سے مل رہی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی تشدد کا شکار ہیں، تو یہ خواتین جب آپ کے پاس آتی ہیں، کیونکہ عورت فاؤنڈیشن کی ایک پریزنس ہے، کیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کولیبریٹ کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ایک حکومتی سطح پر وہ کور مل سکے؟ جی بالکل، ہمارا کام ہی ریفرل کا ہے، تو جب یہ تشدد کے کیسز آتے ہیں تو یہ جو ان کے کرائسس سینٹرز کا ذکر کیا انہوں نے، وہاں ہم بھیجتے ہیں، اور اگر کسی کو شیلٹر چاہیے رہنے کے لیے تو پھر پناہ ہے کراچی میں، وہاں بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ڈیٹا بھی جمع کرتے ہیں کہ وائلنس کا، تاکہ جو اسمبلی میں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں خاص طور پہ، ان کے تھرو ہم قانون سازی کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارا ایک الگ سے لیجسلیٹو واچ پروگرام بھی ہے، جس میں ہم مسلسل ان لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں جو اسمبلی میں ہمارے یعنی ہماری بہنیں، اور جو مرد قانون ساز ہیں وہ بھی اگر عورتوں سے ہمدردی رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ہمدردیاں بھی ہمارے کام آتی ہیں، اور ہم قانون سازی کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ اس پروگرام پہ جو کام کر رہی ہیں، جو صنفی مساوات کا پروگرام ہے، اس میں کئی نکات یہ ہیں کہ خواتین کے خلاف جو تشدد ہے اس کو روکا جائے،